اگر ہم بات کریں اپنے حلقے کی، نادرہ دفتر کا قیام آپ کی وجہ سے ہوا، ایکسچینج آپ کی وجہ سے آئی، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی جو بڑی بلڈنگ نئی بلڈنگ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، 1122 کا قیام آپ کی وجہ سے ہے، اسکول کالجز کی اپ گریڈیشن آپ کی وجہ سے ہے، اسپورٹس اسٹیڈیم آپ کی وجہ سے ہیں، کاروبار کے لیے جو موٹر وے کا جو منصوبہ، انٹرچینج کا منصوبہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس علاقے میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک سیاسی پارٹی کے لیے، مذہبی شخصیت کے لیے تو وہ فائدہ مند ہیں۔ میرے یہاں پر کچھ صافی بھائی بھی موجود ہیں جن میں طارق بھٹی صاحب، عبد الرحمان صاحب، مولانا کاشف صاحب، جن کے ساتھ متعدد پروگرامز میں ایک سوال کر چکا ہوں جس کا ہمیشہ کبھی جواب نہیں ملا۔ سوال وہی ہے، صحافیوں کے لیے آج تک سنگرہل میں پریس کلب کیوں نہیں ہے؟ میں جتنا صحافیوں کا ادب اور احترام کرتا ہوں شاید اس علاقے میں اور کوئی بندہ نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے جن لوگوں نے صحافیوں کو تختہ مشق بنایا اور ان پہ تشدد کیا۔ صحافی جو ہیں یہ اس ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے۔ جی میں قطعی طور پہ اس صحافت کو اپنی پسند کے مطابق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے بالکل کرٹیسائز مجھے کریں تاکہ میں آپ کی کرٹیسزم کی روشنی میں اپنی رہنمائی تلاش کروں۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی، آپ میرے خلاف تنقید کریں تو مجھے اپنا پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ میرا دل دکھتا ہے۔ میں نے طارق بھٹی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ 1997 میں 98 میں انہوں نے مجھ سے پریس کلب کی ہمارا ڈیمانڈ کی۔ میں نے ان کو جگہ کمپنی باغ میں دی، انہوں نے وہاں پہ 4 دیواری بنائی۔ مشرف کا زمانہ آیا، وہ ان سے چھین کے لے گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہاں صحافیوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی۔ کچھ لوگوں کو شوق تھا لیڈری کا، لیکن اتنا نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا جتنا اس دور میں صحافیوں نے پریس کلب کو نقصان پہنچایا۔ یہ میرے پاس تشریف لائے، میں نے ان سے بڑے ادب سے گزارش کی۔ ان کے غالباً 3 پریس کلب ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں، 7-8 ہیں جی ٹوٹل۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں پریس کلب بنا کر جو میں اگر گالیاں لینی ہے میں نے آپ سے کہ فلاں پارٹی کو اس نے بنا کے دیا ہے، تو یہ کام تو میں مفت بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیسے کہہ سکتے ہیں اگر برجیز طاہر نے فلاں نہیں کیا تھا، لیکن اگر میں بلڈنگ بنا دوں اور آپ میں اتفاق نہ ہو تو وہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں آج بھی ان سے آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ ایک ہو جائیں۔